کسی میں نیکی کا حصہ زیادہ ہے، بدی قدر کم ہے، کسی میں بدی کا حصہ زیادہ ہے اور نیکی کم ہے، دونوں اس طرح گڈ مڈ مکس ہو کے ساتھ چلتی ہیں، جس کی وجہ سے بندہ ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے، اور کولو کے بیل کی طرح پوری عمر سفر تو جاری رکھتا ہے مگر کسی منزل پہ نہیں پہنچتا۔ ادھر نیکی کی، ادھر بدی نے اس کے اثر کو زائل کر دیا۔ ایسے سمجھیں جیسے جیب کٹی ہوئی ہے، اعمال کماتے رہے، جیب میں ڈالتے رہے، جیب کٹی ہوئی تھی، جو پیسے ڈالے نیچے سے گرتے رہے، کمائی جیب میں ڈالتے رہے اور کٹی ہوئی جیب سے گرتے رہے۔ ہم اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کر آتے ہیں، عمرہ بھی کر آتے ہیں، روضہ رسول کی حاضری بھی دے آتے ہیں، میلاد شریف بھی کرتے ہیں، 11ویں شریف بھی کرتے ہیں، سحر اور افطار بھی غریبوں کو کرواتے ہیں، غریبوں کا علاج بھی کرواتے ہیں، محتاجوں کی مدد بھی کرتے ہیں، عبادت کے لیے بھی آتے ہیں، سال کے بعد اعتکاف کے لیے بھی آتے ہیں، مسجد نبوی میں بھی اور کعبۃ اللہ میں بھی اعتکاف کے لیے چلے جاتے ہیں، طواف بھی خوب کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، صالحین کی مجلس میں بھی جاتے ہیں۔ یہ رغبتیں بھی ہیں اور ساتھ نفس کی وہ جو ذلتیں ہیں جو بندے کو خار کرتی ہیں اور اس کی کسی کمائی کو رہنے نہیں دیتی، ساتھ وہ بھی موجود ہیں۔ یہ مکسچر ہے، اس کے لیے اس سے زنگ چڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ آئینہ ہے نہیں، دل کا آئینہ تو ہے مگر اس پر زنگ اور گرد چڑھ گئی، اس میں جلوہ نظر نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں قسموں کے زنگ اتار اے بندے، اے طالب حق، نفسانی رذائل کا زنگ بھی اتار اور قلبی خواہشات کا رنگ بھی اتار جو تعلق ما سوی اللہ کے ساتھ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے بندہ کماتا ہے، جب کاروبار کرے گا، جاب کرے گا، روزگار کرے گا، بزنس کرے گا، گھر بنائے گا، تو یہ دیکھو یہ ایک بڑا امتحان کا لمحہ ہے۔ گھر بنائے گا تو اچھا پسند کر کے بنائے گا۔ اب یہی تو فرق کرنا ہے کہ اس کا تن اس پسند میں کتنا انوالو ہے اور من کتنا انوالو ہے۔ جسم کو آسائش ملے گی، راحت ملے گی، گھر بھی پسند ہوگا، گاڑی بھی پسند ہوگی، مال دولت میں انکم آ رہی ہے تو خوشی بھی ہوگی، نفع آ رہا ہے، نقصان آ رہا ہے تو دکھ بھی ہوگا کہ نقصان ہوا ہے اور کما لوں۔ یعنی انسان کو اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ پیکر انسانی، پیکر بشری ایک ایسی چیز ہے کہ احسن قوام کے ساتھ اس کو بنایا، احسن قوام کے ساتھ بنایا، اپنی خوبیاں رکھی۔ اس انسان کے اندر عالم لاہوت بھی رکھا، عالم جبروت بھی رکھا، عالم ملکوت بھی رکھا، اس کے اندر نیکی کی طلب بھی رکھی، تڑپ بھی رکھی، قالوا بلا، اس کو لبیک کہنے کی آرزو بھی رکھی، خوبیاں بھی رکھی۔ یہ وہی خوبیاں ہیں جو کبھی رکت دلاتی ہیں، کبھی آنسو دلاتی ہیں، کبھی شوق سے مسجد کی طرف لاتی ہیں، کبھی سجدہ کراتی ہیں، کبھی سخاوت کراتی ہیں، صدقہ خیرات کراتی ہیں، کبھی نیکی کے اعمال کراتی ہیں۔ تو یہ من میں یہ بھی رکھا، یہ احسن تکوین کے باقیات صالحات ہیں وہ بھی رکھے، اور پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو گھٹیا سے بھی گھٹیا ماحول میں لوٹا دیا۔ ہم گھٹیا سے گھٹیا رذیل ماحول میں آ گئے، ایسے ماحول میں جس میں حرص ہے، ہوس ہے، قتل و غارت گری ہے، خون خرابہ ہے، لوٹ مار ہے، ایک دوسرے کے خلاف حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، لالچ ہے، 100 خرابیاں اس ماحول میں آ گئے۔ اب یہ چیزیں بھی ہیں، اس میں اکڑ بھی ہے، علم لیا اس میں بھی اکڑ آ گئی، عمل کیا تو اس میں بھی انا میں آ گئی، اچھا لباس پہنا تب بھی اس میں نخوت آ گئی، اچھا کھانا کھایا نخوت آ گئی، اچھی گاڑی پہ سفر کیا نخوت آ گئی، اچھی رہائش رکھی نخوت آ گئی، میری رہائش اس سے بہتر ہے، میرا کاروبار اس سے بہتر ہے، میری زندگی اس سے بہتر ہے، میرا سکھ چین اس سے بہتر ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو راحت بھی لاتی ہیں اور اذیت بھی لاتی ہیں، خیال میں شر لاتی ہیں۔ تو خیر اور شر ملے جڑے ہوئے ہیں اس طرح، اس کو فاصلہ حد فاصل قائم کرنی ہے۔ وہ حد فاصل بندہ از خود جب تک سبق نہ لے، تعلیم نہ لے، تربیت نہ لے، اس کے باطنی شعور کی آنکھ نہ کھلے،
اس وقت تک وہ حد فاصل کی سمجھ نہیں آتی، اور وہ اس لیے نہیں آتی کہ دل پر زنگ ہے، اور زنگ کو اتاریں گے، گرد کو اتاریں گے، کوئی جلوہ دکھائی دے گا، کسی تجلی کی لذت آئے گی، کسی سجدے سے کیف آئے گا، قرب الہی کی کوئی طلب اور تڑپ میں بدلے گی، تو پھر از خود وہ شوق ادھر کا بڑھے گا، اور آپ فرق کرنے لگیں گے کہ نہیں، تن کی ضرورت کے لیے یہ سب کچھ کروں مگر اس کو من میں داخل نہ ہونے دوں، یہ خیال میرے ذہن کی حالت کو نہ بگاڑے، یہ خیال میرے قلب کی راحت کو نہ بگاڑے، یہ خیال مولا کی طلب اور قربت کی آرزو میں حائل نہ ہو، یہ خیال میرے نفس میں اکڑ پیدا نہ کرے، ہوا نہ پیدا کرے۔ اب اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اے بندے، اگر تو دل کو صاف کر لے اور اس ماحول میں، ان ضروریات میں رہے، تیرا تن مگر من عرش کی سیر کرے۔ یہ تن اور من میں ایک فاصلہ کرنا ہے۔ جسم اپنی ضرورتوں کی وجہ سے مصروف دنیا رہے، فرائض ادا کرے، مگر وہ ضرورت رہے، وہ شہوت نہ بنے، وہ تیرا حرص نہ بنے اے بندے، وہ تیری محبت نہ بنے، محبت اس کے لیے۔ تو تن ان فرائض کو ادا کرتا رہے اور من احوال محبت میں غرق رہے، اللہ کی طرف راغب رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دل اس طرح صاف ہو جائے گا اس زنگ اور آلائش سے، تب خورشید خدا، اللہ کے انوار کی جو تجلیات ہیں، ان کے نور سے تیرے دل کا آئینہ پر ہو جائے گا۔